नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह सौद आयत नंबर 24 से हम देखेंगे। अच्छा, इसमें जो है एक बात मैं ये बता दूं कि कुरान जो है, कुरान करीम, ये जो है हमारे लिए सिर्फ एक बार बार, यानी क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये कुरान है, ये नसीहत वाला है। ये कुरान है जो नसीहत वाला है। ये बार बार हमें रिमाइंडर कराता, ये जो है बेसिकली हमारे लिए एक रिमाइंडर है, बार बार हमें रिमाइंड कराता है। ठीक है, जैसे कि बार बार वाकयात सुनाए जाते हैं कि इनसे नसीहत हासिल करो, इनसे कुछ सीखो, इनसे नसीहत हासिल करो। तो हमें बार बार, और ये बार बार कहा जाता है कि ये कुरान जो है ये नसीहत वाला कुरान है, इससे नसीहत हासिल करो। तो क्योंकि इंसान जो है उसको वक्त वक्त पर नसीहतें चाहिए होती हैं, और वो फिसल जाता है, शैतान आता है, वर्गलाता है, और वक्त वक्त पर, पल पल में वो उसको बहकाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान भेजा है, और कुरान में भी हमें बार बार वाकयात सुनाए जाते हैं। क्यों सुनाए जाते हैं? ताकि हम इससे नसीहत हासिल करें कुरान से। ठीक है, हम अगर गिर रहे हैं तो गिरते हुए हम संभल जाएं। और अल्लाह ताला हमें पुरानी कौमों के बारे में भी बताते हैं, देखो वो गिर गई थी, अब वो संभली नहीं, वो ईमान नहीं लेकर आई, और उनके ऊपर क्या हुआ, पुरानी नेशंस, उनके ऊपर कैसा अजाब आया। और नेक लोगों की तरफ इशारा होता है कि देखो कि तुम्हारे रोल मॉडल कौन है, तुम्हें किन किन को फॉलो करना है, किन किन लोगों को तुम्हें फॉलो करना है, तुम इनकी जिंदगियों से कुछ सीखो, इन्हें फॉलो करो। और अगर फॉलो नहीं करोगे तो देखो दूसरों का अंजाम भी क्या हुआ। और अगर तुम नेक लोगों को फॉलो करोगे, अल्लाह के फर्मा बरदार बनोगे, तो तुम्हारा अंजाम जन्नत होगा। अदरवाइज जैसे पुरानी नेशन के साथ हुआ, पुराने कौमों के साथ हुआ, फिर तुम्हारा भी अंजाम फिर वैसे ही होगा। अब मैं सूरे सौद में मैं आपको बता दूं, सूरे सौद जो है उसके 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो पार्ट जो मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगी, पहला पार्ट है कुरैश, उनके नाम मैं बताती हूँ। पहला पार्ट कुरैश के ऊपर, ठीक है। दूसरा नेशन, यानी पुरानी कौम जो हो गई, नेशन। थर्ड पार्ट प्रॉफिट्स, यानी रसूलों के ऊपर। फोर्थ पार्ट हेवन, यानी जन्नत। और फिफ्थ पार्ट हेल, यानी जहन्नम। और सिक्स से, यानी कहो। ठीक है। और ये जो सूरह सौद है, ये भी जो है बिखरी हुई सूरत नहीं है। ये इसका भी फर्स्ट पार्ट आखिर लास्ट से, और फिर सेकंड लास्ट से, फिर सेकंड पार्ट सेकंड लास्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी जब ये हमारी सूरह मुकम्मल होगी। आप ये देखें, बस इस बात का ध्यान रखें कि इसके 6 पार्ट हैं। कुरैश, नेशन, प्रॉफिट्स, हेवन यानी जन्नत, हेल जहन्नम, और से यानी कहो, कुल। ठीक है, तो हम किस पार्ट पर हैं? हम इसके थर्ड पार्ट पर हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट कुरैश का पढ़ लिया, जब कुरैश से खिताब किया गया था, और उनके बारे में बताया गया था कि उन्होंने कैसे कुफ्र किया, ईमान नहीं लेकर आए। फिर अबू तालिब का वाकया बयान किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। नेशंस के बारे में हम पढ़ चुके कि कैसे कैसे उन्होंने झुटलाया, पुरानी कौमों ने, कौमे फिरौन ने, या कौमे नूह ने, कौमे आद ने, इतनी सारी कौम गुजर चुकी, उनका हाल क्या हुआ। अब हम हैं प्रॉफिट्स वाले, यानी हम रसूलों का हाल अब हमें अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अब इसमें देखें, आयत नंबर 24 में हमने कल देखा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, अ, उनके 2 आदमी जो थे वो मुकदमा लेकर आए। कुछ लोग कहते हैं कि वो फरिश्ते थे, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो फरिश्ते थे, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी कोई गलती, कोई खता उनसे हुई होगी, उसको याद दिलाने के लिए आए। और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो वाकई 2 आदमी थे जो अपना मुकदमा लेकर आए थे। तो दोनों मुतफसीर मिलती है, लेकिन ना तो सही हदीस से हमें ये मालूम होता है कि क्या खता हुई थी उनसे, क्या गलती हुई थी, और ना ही कुरान करीम से हमें पता चलता है। सिर्फ इसराइली रिवायतें मिलती हैं, अहले किताब की रिवायतें मिलती हैं बस। और ऐसी ऐसी रिवायतें मिलती हैं जो किसी नबी के शान नहीं, इसलिए मैं उसको डिस्कस भी नहीं करती। ठीक है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक निकाह की ख्वाहिश की थी, और जबकि उनकी और भी बीवियां थी, और निकाह की ख्वाहिश की थी। और
وہ جس سے خواہش کی تھی کہ وہ جو ہے پہلے سے شادی شدہ تھی، تو اس کو اس کے شوہر کو کہا تھا طلاق دینے کے لیے، تو انہوں نے طلاق دی، تو اس سے شاید وہ خطا ہو گئی تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس یہ مقدمہ بھیجا اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ روایتیں جو ہیں، یہ جو ہیں صرف اسرائیلی روایتیں ہیں، اس نہ تو یہ حدیث سے ثابت ہے یہ باتیں، اور نہ ہی قرآن سے یہ باتیں ثابت ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سننے کو ملیں گی، اس لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پر اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا، داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس کا مقدمہ کیا اور فیصلہ سنایا، اور پھر فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے۔ اچھا دیکھیں، کیونکہ رسولوں سے جو ہے نا خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہیں نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، عام انسان ہوتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہوتے، اگر ان سے خطائیں نہ ہوں وہ فرشتے نہیں ہوتے، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچا لیتے ہیں، کوئی غلطی ہونے سے پہلے ان کو بچا لیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ جو تھے وہ انہوں نے 2 بار بچپن میں خیال آیا ان کے دماغ میں کہ ایک میلہ لگتا ہے، میں وہاں جاؤں، اور اس میلے میں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اور شعر و شاعری، فحش شعر و شاعری بھی ہوا کرتی تھی، بے حیائی والے قصے بھی ہوا کرتے تھے، اس طرح کا وہ میلہ لگتا تھا، تو وہ تھوڑا دور رکھتا تھا، جیسے کہ وقاص کا بازار دور رکھتا تھا وہاں سے، تو رسول اللہ جو ہے تھوڑی نکلے میلے کے لیے، لیکن آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو سو گئے، آنکھ لگ گئی، اور پھر آنکھ وہ صبح کھلی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو بچا لیا کرتے ہیں جن کو نبوت ملنی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بہرحال اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی خطا ہو گئی ہو داؤد علیہ السلام سے، اور انہوں نے اس پر جو ہے اور ایسا مقدمہ ان کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدمہ، اور ان کو اپنا اس مقدمے سے اپنی کوئی بات یاد آ گئی ہو، پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ بات صرف یہاں پر یہ ہے جو ہمیں اس سے سیکھنا ہے، وہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان کو جب ان کو ان کے سامنے مقدمہ لائے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً استغفار کر لی۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے فوراً رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور یہاں پر وہ ہدایت بھی دے رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ جو بزنس والے ہوتے ہیں، آپس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے مل کر کام کرنا چاہیے، مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کا حق نہیں مارتا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر خطا ہو جائے تو فوراً وہ جو ہے سجدے میں گر جاتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت تو ہوتی ہے کتابی، جو ہمیں کتابوں سے یا قرآن اور سنت سے، اس کے علم سے پتہ چلتی ہے، اس کے علم سے ملتی ہے۔ دوسری ہدایت ہوتی ہے جو بیانی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو الگ الگ واقعات، الگ الگ حادثے اور تجربات اس سے سکھاتے ہیں، ایکسپیرینسز الگ الگ، کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو مجھے ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے، صرف اچھا سوچنا چاہیے، اچھی بات سوچنی چاہیے، ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو بھی وہ ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے پھر وہ جو ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، یعنی وہ جو اس کو زندگی ایک نئے سرے سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے بار بار قرآن میں نصیحتیں دے کر، واقعات بتا کر ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو داؤد علیہ السلام کے واقعات سے سیکھو، اور بھی آگے پیغمبر آئیں گے ان کے واقعات سے کچھ سیکھو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ ابھی یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، فغفر، مطلب تو غفرنا، بخش دیا ہم نے، غفر یغفر سے غفرنا، ہم نے بخش دیا، لہو اسے، ذالکا اس میں، وَإِنَّا اور بے شک، لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفا ضرور ہی تقرب ہے، زلفا زال لام فا سے بنا، یعنی تقرب، قریب جانا، قریب ہونا، وحسنا اور بہتر ہے، مآب ٹھکانا، یعنی انہوں نے، ان سے کوئی بھی خطا ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور وہ پلٹ کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی اچھا مقام دیا اور ان کو ٹھکانہ دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو نبوت بھی ملی، ان کو بادشاہت بھی ملی، ان کو سب ملا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو سب دیا، اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یا داود، اے داود، انا بے شک ہم نے،
जअलना का बनाया तुझे, जअला यजअलू से, जअलना का बनाया तुझे, खलीफतन खलीफा, फिल अर्दी जमीन में, फहकुम तो फैसला करो, हकमा यहकुमू से, उहकुम फैसला करो, वला और नहीं, तत्तबिउ और नहीं, तत्तबी पैरवी कर, इत्तबा यत्तबिउ से, इत्तबी और नहीं पैरवी कर। और देखें यहाँ पर ये फेले नहीं है तो आइन पर जज़म है असल में, लेकिन जेर हमें है दिख रहा है आगे मिलाने के लिए। और मत पैरवी करो अलहवा ख्वाहिशात की, फयुदिल्ला का तो वो भटका देंगी तुझे, अदल्ला युदिल्लू से बना है, युदिल्ला भटका देंगी तुझे, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो यदिल्लूना भटकते हैं, दल्ला यदिल्लू से, यदिल्लूना फेले मुजारे भटकते हैं, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, लहुम उनके लिए अजाबुन अजाब है, शदीदुन शदीद, बिमा इस वजह से, नसू वो भूल गए, नसिया नसू फेले मुजारे है, नसिया यंसा से बना है, सॉरी नसू फेले माजी है, ठीक है, नसिया यंसा फेले मुजारे आता है इसका। तो वो भूल गए यौमल हिसाब, हिसाब के दिन को, यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं कि हमने हमने तुमको खलीफा बनाया, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई गई कि ए दाऊद, हमने तुमको जमीन पर खलीफा बनाया। और खलीफा किसके लिए भी आया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खलीफा आया है, यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए खलीफा आया है कि हमने तुम्हें खलीफा बनाया है, यानी रिसालत, नबूवत, हुकूमत, सल्तनत सब अता फरमाई है। बस तुम्हें क्या करना है, लोगों के साथ इंसाफ के साथ फैसला करना है, जिस तरह तुम अभी तक फैसला करते आए हो इसी तरह तुम्हें आइंदा फैसला करना है। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत फरमाई। अच्छा तो इसमें दोबारा देखें इस आयत को, या दाऊदू ए दाऊद, बेशक हमने जालना का बनाया तुझे खलीफा फिल अर्दी जमीन में, फहकुम तो फैसला करो, बैनन नासी लोगों के दरमियान, बिलहक्की हक के साथ, यानी तुम्हें जो फैसला करना है किसके साथ करना है, हक के साथ करना है, नफसानी ख्वाहिशात को दूर रखना है। ठीक है, जैसे कि पहले अल्लाह ताला ने उनको अलर्ट कर दिया, हो सकता है कोई खता हो गई हो और फौरन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और उन्होंने इस्तगफार की और फौरन अल्लाह ताला की तरफ पलट आए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जैसे फैसला करते आए हो आइंदा भी लोगों के दरमियान तुम्हें ऐसे ही फैसला करना है। वला तत्तबि तत्तबिल हवा, और नहीं तत्तबी तुम पैरवी करो, अल हवा ख्वाहिशात की, फयुदिल्ला का तो वो भटका देंगी तुझे, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। तो यहाँ पर भी क्या हिदायत मिल रही है, जो हिदायत हमें मिलती है, कुरान करीम हमें हिदायत देते हैं, कुरान करीम से हिदायत मिलती है, वैसे ही अल्लाह ताला यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम को भी दे रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे मत चलना। हवा किसको कहते हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो इंसान को ऊपर से नीचे गिरा दे। तो अगर तुम अपनी अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें भटका देंगी, अल्लाह के रास्ते से भटका देंगी, है ना। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर हमें नेक बनना हो, मुत्तकी बनना हो, तो अपने अपनी ख्वाहिशात को जो है मारना शुरू कर दो, यानी अपनी ख्वाहिशात के पीछे मत चलो, अपनी मर्जी के पीछे मत चलो, अपनी अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह मत बनाओ, अपना माबूद मत बनाओ। इन्नल लजीना बेशक वो लोग जो यदिल्लूना भटकते हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, उनके लिए क्या है, अजाबुन शदीद, शदीद अजाब है उनके लिए, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। क्यों क्यों भटक जाता है इंसान, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये भी बता दिया कि इंसान क्यों भटकता है, बिमा इस वजह से वो भूल गए, नसू वो भूल गए, यौमल हिसाब हिसाब के दिन को, यानी इन हिसाब के दिन को लोग भूल जाते हैं। इसलिए जो है लोग अपनी मर्जी के पीछे चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। तो इनको क्या हिदायत फरमाई, अपनी ख्वाहिशात के पीछे मत चलना। ठीक है, जैसे कि वलीद बिन अब्दुल मलिक का एक वाक्य आता है, एक मर्तबा हजरत अबू जर से बादशाह, उस वक्त के बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दरियाफ्त किया, क्या खलीफा वक्त से भी अल्लाह के यहाँ हिसाब लिया जाएगा? आपने फरमाया सच बताऊं? खलीफा ने फरमाया जरूर सच बताइए, आपको हर तरह का अमान है। फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नजदीक आपसे बढ़कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दर्जा है,
انہیں خلافت کے ساتھ نبوت بھی عطا فرما رکھی تھی، بلکہ باوجود اس کے ان کو وہ ہدایت بھی فرمائی گئی جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو یعنی سختی کے ساتھ اس آیت میں حساب کا ذکر ہے، یعنی ہر کسی سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہاں پر تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ہدایت فرمائی گئی کہ اگر تم بھٹک گئے تو تم سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا، تو پھر خلیفہ وقت سے کیسے نہیں لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہر کسی کی پکڑ ہوگی، کسی جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی رعایا ہے یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دے رکھی ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ الرٹ کرتے ہیں، اس لیے قرآن کو کیا کہا گیا؟ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، ہمیں بار بار یہ سنبھالتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ نہیں، تمہیں آخرت، تو اب آخرت کو دیکھو، اپنی دنیا کے پیچھے مت پڑو، نہیں آخرت کو دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے تمہیں۔ وما، اور نہیں، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، خلقا یخلقو اخلق، خلقنا فعل ماضی، نہیں ہم نے پیدا کیا، السماء، آسمان، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً، باطل، جھوٹ، ذالکا، یہ، ظنو، گمان ہے، ظنا یا ظنو سے، نون نون، یہ مصدر ہے، گمان ہے، خیال ہے، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے کفرو، کفر کیا، کفرا یکفرو سے، فویل، تو ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفرو، کفر کیا، من النار، آگ سے۔ ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، کس کو ہدایت فرما رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرنا۔ ٹھیک ہے، اب جس کے ہاتھ میں حکمت ہو وہ خواہشات نفس سے پرہیز کرتا ہی کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس حکمت ہوتی ہے نا تو ہم اپنی مرضی کے پیچھے نہیں چلتے، جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر عمر کی حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مرا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ اس بات کا بھی دھیان رکھتے تھے، ایک جانور تک بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے ان کی حکومت میں، ذرا سی بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی آتا ہے نا، حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے، وہ شاعر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی آنے والے الزام ہوتے تھے وہ ان کا جواب دیتے تھے، ان کے شعروں کا مقابلہ، مشرکین کے جو شعر ہوتے تھے ان کا مقابلہ وہ شعر و شاعری سے ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو دعا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم ان کو جواب دو، اور جبریل تمہارے ساتھ ہے، جبریل تمہارے ساتھ ہے، تو اور یہ دعا کرتے، اے اللہ حسان بن ثابت کی مدد کرو روح القدوس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا تمہارے شعر ان کفار پر تیروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں، ہے نا، جیسے کچھ بات ہوتی ہے، بات کی جو تلخی ہوتی ہے، کڑواپن ہوتا ہے، بے چینی اٹھ جاتی ہے نا، اس سے اندر تک انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ تو حسان بن ثابت نے جب کفار کو شعر میں وہ جواب دیتے تو وہ ان کو چپ کرا دیتے تھے اور وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی روح القدس کے ذریعے مدد فرما، اللہم ایدنا بالروح القدس، ہماری مدد فرما، ہمیں طاقت دے روح القدس کے ذریعے۔ ہدایت فرمانے کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جو آسمان اور میں نے زمین بنائے ہیں یہ بنا وجہ نہیں بنائے، یہ جھوٹ موٹ نہیں بنائے، بے مقصد نہیں بنائے، یہ تو کفار کی باتیں ہیں، کفار ان کو بے مقصد بولتے ہیں، کفار ان کو جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے مقصد نہیں بنائی۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور کیسی ہلاکت؟ آگ کا عذاب ہے ان کے لیے، اس لیے ان کی باتوں میں مت آنا۔ کیا، نجعلو، ہم کر دیں گے، جعلا یجعلو سے، نجعلو ہم بنا دیں گے یا ہم کر دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، آمنو ایمان لائے، وعملو اور ان سب نے عمل کیے، صالحات نیک، کل مفسدینا مفسدین کی طرح، مفسدوں کی طرح، فساد کرنے والوں کی طرح، افسدا یفسدو مفسد، مفسدین، فی الارض زمین میں، یا نجعلو ہم بنا دیں گے، المتقین متقی لوگوں کو، کل فجار بدکاروں کی طرح، فجار، فجار کہتے ہیں بہت زیادہ نافرمان، بہت زیادہ بدکار، اس کے لیے آتا ہے فجار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم سوچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور جو ایمان لائے، مطلب جو فاسد ہے، جو فساد کرنے والے ہیں اور جو ایمان والے ہیں، کیا ان دونوں کو ہم قیامت کے دن ایک جیسا حساب دیں گے؟
उन दोनों को हम एक कर देंगे क़यामत के दिन। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क़यामत इसलिए आएगी ताकि जो लोग यहाँ पर जिन्होंने सब्र किया, यहाँ पर जो अल्लाह ताला वाक़यात बता रहे हैं, जो नबियों की ज़िंदगियों को देखकर नसीहत जिन्होंने हासिल की, उनको अपना रोल मॉडल बनाया, कुरान के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुज़ारी, अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद रहे, ऐसे लोग जो हैं वो गालिब रहेंगे, ऐसे लोग ऊपर रहेंगे। और जो मुफ़सिद हैं, मुफ़सिद जो हैं वो क्या होंगे? वो नीचे रहेंगे। यानी वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। और इसी तरह मुत्तकी लोग जो हैं वो बदकारों की तरह नहीं हो सकते। मुत्तकियों का अंजाम जन्नत है, और बदकारों कल फुज्जार उनका अजाब जो है वो जहन्नम है। ये क्या है? किताबुन, ये लिखा हुआ है। किताब, किताब कहते हैं लिखा हुआ है। अनजल ना हूँ, नाजिल किया हमने उसे। अनजला युनजिलू से अनजल ना हूँ, नाजिल किया हमने उसे। इलई का, आपकी तरफ, मुबारक उन, बाबरकत है। लियदब्बरू, ताकि वो गौर और फिक्र करें। जाल काफ रा से ही बनाए ये, गौर और फिक्र करना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सेकंड। लियदब्बरू, अब देखें, दाल बा रा से बना है ये। दुब्र, गौर, गौर और फिक्र करना, पॉन्डर करना। तदब्बरा, तदबीर भी इसी से आता है। फेले माजी क्या है ये? तदब्बरा। फेले मुजारे यतदब्बरू, फेले अम्र तदब्बर। ये ताकि गौर और फिक्र करें, आयाती ही, उसकी आयात में। किसकी आयात में? कुरान की आयात में। लियज़क्करा, ताकि नसीहत पकड़ें। तज़क्करा यतज़क्करू, ये यतज़क्करू था, रा पर जबर आ गया, लाम ज़ेर ली, लाम ताकीद की वजह से, ताकि नसीहत पकड़ें उलुल अलबाब, अकल वाले। यानी ये किताब, किताब है, नाजिल किया हमने उसे आपकी तरफ, बाबरकत है, बरकत वाली है, ताकि गौर और फिक्र करें उसकी आयतों में। अब इसको ध्यान से देखें, ताकि गौर और, ये जो है बरकत वाली है, बरकत है ताकि गौर और फिक्र करें उसकी आयत में, और ताकि नसीहत पकड़ें अकल वाले। ये कुरान क्यों नाजिल किया गया? तो कुरान में अल्लाह ताला ने बरकत रख दी, और वो बरकत क्या है? तमाम आयात के अंदर बरकत है। क्यों? क्योंकि वो सब या तो भलाई करने वाली हैं, या रहनुमाई करने वाली हैं, या शर या फसाद से फेरने वाली हैं, इंसान को शर या फसाद से दूर करने वाली हैं, और दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई का जरिया है। इससे बड़ी कोई और बरकत हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन हमने बरकत के गलत मायने ले लिए। हम जो है घर में एंट्री करते हैं नए घर में, तो हम कुरान खानी करवा लेते हैं कि इससे बरकत नाजिल होगी, बरकत आएगी। या दुकान, जब हम नई दुकान खोलते हैं उसमें हम कुरान पढ़वा लेते हैं, नहीं बरकत आएगी, या कुरान रख लेते हैं, बरकत आएगी। क्या बरकत जो है सिर्फ और सिर्फ अरबी पढ़ने से और बिना गौर और फिक्र करने से बरकत मिलेगी? जरा हम खुद सोचें, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं यहाँ पर, जब कुरान को पढ़ा होगा, यहाँ तक कि पहुंचे हैं आप, 23 पारे, 23वां पारा भी पूरा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो क्या कहीं भी ये ऐसा है अल्लाह ताला ने कहा हो कि पढ़ो और बरकत हासिल करो? अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको पढ़ो, इसमें गौर और फिक्र करो, तब बरकत हासिल करो, दुनिया की भी और आखिरत की भी। है ना? और बरकत क्या होती है? बरका, बरका क्या होती है? हर इंसान के अंदर जो है खैर या शर जैसी शय होती है। तो ये जो कुरान होता है, ये उसको निखारता है, उसको निकालता है बाहर। ऐसे ये बरकत नाजिल होती है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कुरान को इस तरह तेज तेज ना पढ़ो जैसे अशार पढ़े जाते हैं, यानी शेर व शायरी जैसे अशार पढ़े जाते हैं, और ना ऐसे बिखेरो जैसे घटिया खजूरें बिखेरी जाती हैं, बल्कि इससे अजाइबात के पास रुक जाओ, और इसके साथ दिलों को तहरीक दो। यानी जो इसमें नसीहत की बातें हैं, इसमें जो है अल्लाह ताला गौर और फिक्र करा रहे हैं, वहां रुक जाओ और इनसे नसीहतें हासिल करो। हम क्या करते हैं? हम फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये ना सोचें कि मुझे एक पूरा करना है, या मुझे रिबा करना है, मुझे एक रुकू हर हाल में पढ़ना है, और फटाफट पढ़ दिया और रख दिया, कुरान बंद, काम खत्म। ऐसा बिल्कुल, एक आयत भी अगर पढ़ें, उसको इतना गौर और फिक्र के साथ पढ़ें कि उसका हक अदा हो जाए।
کیونکہ صرف کاؤنٹنگ پڑھانے سے ثواب نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہی ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس میں یہ بابرکت ہے تاکہ غور اور فکر کریں اس کی آیتوں میں اور نصیحت پکڑیں عقل والے اس سے. اس لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. وَوَهَبْنَا، اب دیکھیں یہاں پر داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی ہے. وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، وہبا یہیبو سے، اور عطا کیا ہم نے، لداود داود کو، یعنی داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام. نعمہ، کتنا اچھا، العبد بندہ، انہو بے شک وہ، اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، یہی کوالٹی کس کے اندر تھی؟ سلیمان علیہ السلام کے اندر جو یہ والی کوالٹی آئی ہے، اواب، رجوع کرنے والے، پلٹ کر آنے والے، ان کے والد کے اندر، یعنی فادر بھی ایسے تھے، والد بھی ایسے تھے، اور بیٹا بھی ایسے ہی تھا کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے والا. یہ خاص بات دونوں کے اندر تھی. اور داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی، داؤد علیہ السلام سے جو بادشاہت گئی وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف گئی، اور بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. جنوں پہ اور ہواؤں پہ سب پر ان کا کنٹرول تھا، پرندوں پر سب کا انسپیکشن کرتے تھے، سب کی بولی وہ جانتے تھے. اور ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی جیسی سلیمان علیہ السلام کو ملی. داؤد علیہ السلام، ان کو بھی ایسی ہی بادشاہت ملی، ان کو بھی بہت سارے معجزے ملے، سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سارے معجزے ملے. تو دونوں کے اندر کیا اسپیشلٹی تھی کہ وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، غلطی ہونے پر فوراً استغفار کرنے والے. میں نے بتایا کہ نبی یا رسول جو ہوتے ہیں وہ ایک عام انسان ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان سے خطائیں نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتے. اگر خطا نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے تو پھر وہ فرشتے ہو جاتے نا. لیکن انسان ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، کتنے اچھے بندے تھے وہ، اور بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے سلیمان علیہ السلام. اب ان کی طرف، اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. از اریدا، جب پیش کیے گئے، اردا یعرضو سے، از اریدا یہ مجھول ہے، ماضی مجھول. اردا یعرضو سے فعل مضارع آتا ہے اس کا یعرضو، اور فعل امر ایرد، پیش کرنا، حاضر کرنا، ڈسپلے. جب پیش کیے گئے، علیہ اس پر، بالعشی شام کے وقت، بالعشی شام کے وقت. اور عشی یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ یعنی تیسرا پہر، یعنی عصر سے لے کر شام تک کا ٹائم، جیسے مغرب کے آس پاس کا ٹائم، مغرب سے پہلے کا ٹائم، شام کے وقت. الصافنات، اصیل گھوڑے، صافنات، صافنات عمدہ گھوڑے، ایکسیلنٹ بریڈ ان کی گھوڑوں کی. الجیاد عمدہ. ٹھیک ہے، جیاد. اچھا، صافنات جو بنا ہے وہ سواد فا نون سے بنا ہے، صافن کی جمع، ایک پاؤں اٹھا کر رکھنے والا گھوڑا. ٹھیک ہے، یہ صفت جو ہوتی ہے نا عمدہ گھوڑوں میں پائی جاتی ہے. اصیل مطلب عمدہ گھوڑے، برانڈڈ گھوڑے، ایکسپینسو گھوڑے. اور صافنون یا صافینتن کی جمع ہے. اور یہ گھوڑے جو ہے نا 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آیا جیاد، جو ہے جیادن، جوادن کی جمع ہے، جو تیز رو گھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تیز رفتار والے گھوڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے تھے. اور اسپیشل، اور جیسے کہ آپ دیکھیں نا آج کی جو ایکسپینسو گاڑیاں ہوتی ہیں، اور جو بہت زیادہ ایکسپینسو اور بہت زیادہ برانڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، ہے نا، کروڑوں میں جو آتی ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ. ایسے گھوڑے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور جو کہ بہت تیز چلتے تھے. انسپیکشن کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، سامنے حاضر کیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے. فقالا، تو اس نے کہا، فقالا، قالا یقولو قل سے، اس نے کہا، انی بے شک میں، احببتو میں محبوب رکھا میں نے، احببتو ہا با با سے بنا ہے،
محبوب رکھنا یا پسند کرنا. احبا یحبو سے پریفر کرنا، پریفرنس دینا کسی کو. محبوب رکھا میں نے حبا محبت کو، الخیری مال کی، ان ذکری یاد سے، ربی اپنے رب کی، حتی یہاں تک کہ توارت وہ چھپ گئے، توارت وہ چھپ گئے. واؤ را یا سے بنائے ہیں توارت، توارا آخر میں یا آتا ہے فعل ماضی الف مقصورہ کے ساتھ، اور یتوارا فعل مضارع. توارت جو ہے فیمیل اور ماضی کا صیغہ ہے، تا پہ جزم ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے سورج کی، شام کی وقت، اس لیے اس میں فیمیل، اور سورج عرب میں فیمیل ہوتا ہے. بالحجاب پردے میں، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے، بالحجاب پردے میں. توارت، سوری توارت جو ہے یہ فیمیل ماضی ہے، یہ گھوڑوں کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک گرامر، کہ جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے نا، غیر عاقل جس کے اندر عقل نہ ہو، جیسے جانور ہوتے ہیں، تو فیل جو عربی میں جب ہم فیمیل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی فیمیل کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ گھوڑوں کے لیے، اور گھوڑے جو ہیں وہ غیر عاقل ہیں اور گھوڑوں کی جمع ہے، بہت سارے گھوڑے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس لیے یہاں پر فیمیل کا صیغہ لایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ وہ چھپ گئے بالحجاب پردے میں. ردوہا لے کر آؤ انہیں، ردا یا ردو سے، ردوہا پھیر دو انہیں، لے کر آؤ انہیں، علیہ مجھ پر، یعنی میرے پاس، مجھ پر. فتفیقہ تو وہ لگے، تفیقہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، ہاتھ پھیرنا، چھپانا، کرنا، کسی کام کو کرنا. تفیقہ یتفقو اتفق، وہ لگے، مسحن ہاتھ پھیرنے، بسوقی پنڈلیوں پر، سوق پنڈلیوں پر، والاعناق اور گردنوں پر، پنڈلیوں پر اور گردنوں پر. یعنی اس کے دیکھیں دو مطلب اس کے لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہیں وہ گھوڑے لائے گئے، عمدہ قسم کے گھوڑے لائے گئے، بہت اچھے گھوڑے، تیز رفتار کے گھوڑے ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج اچھی اچھی اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے انسان. تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے لائے گئے اور وہ ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، ان کو دیکھنے لگے، اور یہاں تک کہ دیکھنے لگے کہ ان کی جو ہے ایک نماز کا وقت جو ہے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ توارت چھپ گئے وہ پردے میں، یعنی تیسرا پہر سے شروع میں آیا تھا آیت نمبر 31 میں. ٹھیک ہے، شام کے وقت. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نماز کا ایک وقت مغرب کا یا پھر عصر کا وہ جو ہے چلا گیا، جس کی وجہ سے ان کا کوئی نماز یا کوئی وظیفہ اس سے وہ غافل رہے، ان کو دیکھنے سے، ان کو دیکھتے دیکھتے. تو اس کی تلافی کے لیے ان کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ میں مال کی محبت میں اتنا زیادہ کھو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں بلا بیٹھا. تو اس کی تلافی کے لیے اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے جو ہے بلائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو ذبح کر دیا. ٹھیک ہے، اور جو امام شوقانی اور ابن کثیر وغیرہ نے یہی تفسیر اس کی دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو ذبح کر دیا. وہ کہا نا کہ وہ تفیقہ، وہ لگے ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، اس سے کچھ نے کیا لیا کہ وہ جو ہے انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. لیکن کچھ مفسرین نے کیا کہا کہ نہیں، انہوں نے ان کو ذبح نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ہاتھ جب پھیر رہے تھے ایسے جیسے ان کی پنڈلیوں پر، جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا ان کو ہاتھ پھیرایا جاتا ہے گھوڑے کے اوپر، تو ہاتھ پھیر رہے تھے. اور پھر وہ جو ہے یعنی وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہہ رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی، تمہارے ذکر کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، یعنی تمہاری وجہ سے، کہ تمہیں دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک اس کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کچھ جو ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. خیرون کا مطلب خیر یعنی اچھے مال کی طرف اشارہ ہے، ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اچھا، گھوڑے کے اوپر ہاتھ
پھیرا جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ پھیرتے ہیں، اور گھوڑے جب آتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر اور برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے مالکان کی اور اس پر مدد کی گئی ہے. اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کرا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھ دو، مگر دانت کی سی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے، یعنی ان کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے. اس طرح گھوڑے بھی دعا مانگتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے، وہ دعا کرتا ہے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے یہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل عیال میں سے بنا دے. یعنی میری محبت بھی تو اس کے دل میں ڈال دے، اور سب سے زیادہ محبت ڈال دے. ہے نا؟ ظاہر ہے گھوڑے جو ہے ایک اسپیشل گھوڑے دیکھے نا، گھوڑے کے جو ہیں وہ جہاد میں لے کے جائے جاتے ہیں. اور گھوڑے جو ہیں، کیونکہ باقی جانور آپ دیکھیں کہ جب ان کی طرف کوئی آتا ہے یا کوئی خطرہ دیکھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن گھوڑے ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مالکوں کے لیے جنگ کے اندر بیچوں بیچ، خطرے کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، فتنا آزمایا ہم نے، فتنا یفتنو سے فتنا آزمایا ہم نے، سلیمان کو. اب دیکھیں، کیونکہ میں نے ابھی کیا کہا کہ سلیمان علیہ السلام بھی، اور سب کو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنا محبوب ہوتا ہے نا، اور جتنا بڑا اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی. اور کیسی آزمائش؟ اور در حقیقت فتننا آزمایا ہم نے سلیمان کو، القینا، اور ڈال دیا ہم نے، القا یلقی سے، القینا ڈال دیا ہم نے، علا اوپر، کرسی ہی اس کی کرسی پر، اس کی کرسی کے اوپر، جسدن ایک جسم، جسدن کہتے ہیں ایک ایسے جسم کو جو کہ ہینڈی کیپ ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی جو کہ بیکار ہو، جو کہ ہینڈی کیپ ہو. ہوں. سما پھر انابا، اس نے رجوع کر لیا. انابا یونیبو سے، انابا اس نے رجوع کر لیا، یعنی وہ پلٹ کر آیا. اب یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی بھی آزمائش ہوئی تھی. جیسے داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، سارے نبیوں کی آزمائش ہوئی، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی، جو کہ صحیح حدیث سے ہمیں ملتا ہے. قرآن کریم سے تفصیل نہیں ملتی، لیکن صحیح حدیث سے ایک واقعہ ملتا ہے، اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ، شاید ان کی 70 یا 90 تعداد آتی ہے بیویوں کی، اتنی بیویاں تھیں، ان کے ساتھ میں ہم بستری کروں گا، انٹر کورس کروں گا، تاکہ ان سے شہ سوار پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں. اس پر انہوں نے انشاءاللہ کہنا وہ بھول گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بھی پریگننٹ نہیں ہوئی. اور جب ایک بیوی ہوئی تو اس کا بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ کیسا، بال یا تو وہ پیرالائز تھا، ہینڈی کیم تھا، یعنی پورا اچھے سے بنا ہوا نہیں تھا، آدھا بچہ تھا، یا اس طرح وہ بچہ پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب سے مجاہد پیدا ہوتے. یہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ آتی ہے تفسیر اس کی. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ بچہ، یعنی ان کو وہ بچہ لا کر دیا گیا، تو اس پر انہوں نے فوراً، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور فوراً انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ کر آئے، اور فوراً انہوں نے استغفار کر لیا. ٹھیک ہے؟ تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے آرزو کی تھی کہ میرے یہاں شہ سواروں کی ایک فوج پیدا ہو، بہت سے بیٹے ہوں. لیکن یہ جو تمنا تھی اللہ ان کی حکمت کے تحت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت رہی ہوگی جو پوری نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں کہ ان کا دل یہ بھی تھا کہ ان کے یہاں ایک ایسا وارث ہو جو جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو سنبھالے. مگر ان کا ایک بیٹا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، جو بہت نالائق ثابت ہوا، تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا دن اسی سے تعبیر کیا گیا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت دینا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. فوراً انہوں نے اپنی طرف، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور انہوں نے رجوع کر لیا.
قالا کہا ربی اے میرے رب اغفر بخش دے مجھے، غفرا یغفرو سے اغفر بخش دے مجھے، لی مجھے، وہب اور عطا کر لی مجھے، ملکن ایک ایسی بادشاہت، لا ینبغی نہیں لائق ہو، امبغا ینبغی سے نہیں حاصل ہو یا نہیں لائق ہو، لی احدن کسی کو بھی، من بعدی میرے بعد، انکا انتا بے شک تو ہی، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ ایسی بادشاہت ملے مجھے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اب ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ معمولی نہیں تھی، وہ بادشاہت تمام انسانوں پر، جنوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، سب پر تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملتی تو وہ اس کا صحیح حق ادا نہ کر پاتا، سرکش ہو جاتا۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام تو بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے والے تھے، ہر بات کا دھیان رکھنے والے تھے، ہے نا؟ پھر بھی خطا ہو جاتی تھی ان سے تو فوراً وہ پلٹ کر آ جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی۔ فسخرنا تو مسخر کیا ہم نے، سخرا یسخرو سے، فسخرنا تو مسخر کیا ہم نے، کام پر لگا دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، ریحا ہواؤں کو، ری ہوا کو، ہوائیں نہیں ہوا کو، سنگولر ہے یہ، تجری جو چلتی تھی، چرا یجری سے، تجری بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، رخاءً نرمی سے، حیثو جہاں، اصابہ وہ پہنچانا چاہتا، اصابہ یصیبو سے جہاں وہ پہنچانا چاہتا۔ ریاح بھی ہواؤں کے لیے آتا ہے، ریاح، لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ری ہوا کے لیے آتا ہے قرآن میں، لیکن کیسی ہوا؟ جس عذاب والی ہوا، ایک ہی ہوا ہوتی ہے نا، وہ زبردست ہوتی ہے اور عذاب ہوتا ہے اس میں، اور زبردست سب کو لے جاتی ہے اٹھا کر، تو یہاں پر کس کس ہوا کا اشارہ ہے؟ ری، سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تیز ہواؤں کو، تیز چلنے والی ہواؤں کو بھی کنٹرول کر لیتے تھے، اور ان کے حکم سے وہ نرمی سے چلنے لگتی تھی، آندھی والی ہوا کو بھی کنٹرول کر لیتے تھے، ان کے حکم سے وہ نرمی سے چلنے لگتی تھی، جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے وہاں وہ ہوائیں ان کے حکم سے پہنچ جاتی تھی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، اتنی زبردست بادشاہت ان کو دی تھی، ہے نا؟ وشیاطین اور سرکش جنوں کو، یعنی جو جن جو ہیں بدماش ہو چکے تھے، سرکش ہو چکے تھے، نافرمان ہو چکے تھے، کلا ہر ایک کو، بنائی ہر ایک، بنائن معمار، بنائن بنا کہتے ہیں زبردست کنسٹرکشن کرنے والا، معمار، وغواسن غوطہ خور، غواس مطلب ایسی ڈبکی لگانے والا جو کہ سمندر کے تہو تہ تک چلی جائے، ایک ڈائیور، بلڈر، بننا ان بلڈر، اور غواس ڈائیور، یعنی ایسی ڈائیو لگانا کہ جو اندر تک ہو، یعنی ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین دیے، ایسے ایسے سرکش جن کے غوطہ خور بھی تھے، کنسٹرکشن ورکرز بھی تھے، ڈائیورز بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیے، کنٹرول میں دے دیے ان کے، سلیمان علیہ السلام سے کنٹرول ہوتے تھے وہ سرکش، انہیں وہ بیڑیوں میں جکڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے اور کسی کو ستائے نہ، اور پھر وہ ان سے کام کرایا کرتے تھے، بڑے بڑے کام کرایا کرتے تھے، اپنی سلطنت کے کام کرایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے ان کو اس کا ہولڈ دیا تھا۔ اور بنائن جو ہے نا، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کے لیے آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے والا، اور بانی کی جمع آتی ہے یہ، اور غواص جو ہے وہ غائس کی جمع آتی ہے، غین واو صاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جنوں میں سے جس کو چاہو تم باندھ لو اور جس کو چاہو تم چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ حکم آیا۔ اب دیکھیں وہ آخرینا اور کچھ دوسرے، مقرنین جکڑے ہوئے، مقرنین جکڑے ہوئے، پکڑے ہوئے، فی الاسفاد بیڑیوں میں، اسفاد بیڑیوں میں، یعنی ان کو کس میں پکڑ لیا کرتے تھے؟ بیڑیوں میں پکڑ لیا کرتے تھے، اور ان کی سزائیں ہوا کرتی تھی، اور سزاؤں میں ان سے بہت بڑے بڑے کام کرایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ حاضہ یہ ہے عطاؤنا بخشش ہماری،
अताउना हमारी अता, हमारी बख्शिशें, फमनुन तो एहसान करो, उमनुन मन्ना यमुन्नु से, उमनुन फेले अम्र एहसान करो, औ अमसिक या रोक लो, अमसिक, अमसका युमसिकु, अमसिक फेले अम्र, बिगैरी हिसाब, बगैर हिसाब के। यानी अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों में जिन्नात को दे दिया, और क्या कहा अल्लाह ताला ने, जिसको चाहो तुम बांध के रखो, जिसको चाहो छोड़ दो, जो सरकश शैतान है, चाहो तो उनसे काम करा लो उनकी सजा के तौर पर, या चाहो तो उनको अपने पास जो है रखो, या फिर चाहो तो माफी दे दो। ये तुम्हारा अपना अपना जो है काम वो है, तुम्हारे अपने डिसीजन पर है ये, जैसा चाहे उनके साथ रवैया करो, ये हमारी अता है, हमारी दी हुई अता है, तुम्हारे ऊपर एहसान है, बख्शिशें हैं। व इन्न लहू, और बेशक उसके लिए, इंदना हमारे पास, लजुल्फा, जरूर ही तकर्रुब है, जुल्फा करीब के लिए आता है ना, जुल्फा करीब, खास कुर्ब, खास स्पेशल ठिकाना, हुस्ना बआब, और बेहतरीन ठिकाना है। यानी मआब भी किसके लिए आता है, बेहतरीन ठिकाने के लिए, और जुल्फा क्या आता है, तकर्रुब के लिए। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो तो हमारे कैसे बंदे थे कि स्पेशल तकर्रुब है और बेहतरीन ठिकाना हमारे पास, किसका, सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो ये थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने उनको अता कर रखी थी। फिर उन लोगों की दुआएं भी साथ साथ जो हैं आप देखते चले जाएं, कोई नबी ऐसा नहीं था जिनकी कोई दुआ हो और कुरान मजीद में जिक्र ना की गई हो। यानी जो नॉन नबी हैं, जिनके वाकयात आते रहते हैं, उनकी दुआएं और उनकी हम्बलनेस भी बताई जाती है। वरना इतना कुछ पाकर, जिसके लिए इंसान ही नहीं जिन्नात भी मुसख्खर कर दिए गए हों और बड़े बड़े भारी भारी काम लेते हों, तो आप सोचें उनकी नेमतों में कितना इजाफा हो जाता होगा। वो लोग यानी और इतना कुछ अल्लाह ताला ने इनको दिया, इतना कुछ दिया, और उस जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया उतना ही ज्यादा वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे, उतना ही ज्यादा माफी मांगने वाले थे। अब देखे ना, उनसे खता हो जाती थी, गलती हो जाती थी, फौरन अल्लाह ताला उन्हें अलर्ट कर देते थे कि नहीं नहीं, अलर्ट हो जाओ, नहीं नहीं, मान जाओ। फौरन अल्लाह ताला उन्हें बचा लिया करते थे, गुनाह गुनाह होने से भी बचा लिया करते थे। ठीक है, तो अब देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकयात में, दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकयात में, बहुत सारे वाकयात इब्ने कसीर में भी रिवायत किए जाते हैं, लेकिन वो इस्राएली रिवायतें हैं सारी। वो जो है कुरान करीम से या सही हदीस से सभी साबित नहीं है, सिवाय एक के जो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी कि उनके यहाँ फौजें हों, शहसवार की फौजें हों जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करें। इंशाल्लाह कहना भूल गए थे, जैसे कि सूरह कहफ में रसूलुल्लाह कहना भूल गए थे, है ना, कि उनसे मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था मैं कल बताऊंगा, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते रहते थे उनके पास, उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा, और फिर वो इंशाल्लाह कहना भूल गए। और कुछ दिन बाद वही आई, और जब वही आई तो उसमें खास हिदायत दी गई कि जब भी कोई किसी काम का इरादा करें तो इंशाल्लाह कह दिया करें। अब इसमें एक, अब ये देखें, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो घोड़ों के ऊपर हाथ फेरने वाली बात थी, ठीक है, कि एक तो ये भी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अपने वालिद की तरह अजीम सल्तनत के मालिक थे, बड़ी बड़ी फौजें थी, है ना, कोई भी चीज, अपनी कोई भी चीज से मोहब्बत वो अल्लाह की याद की वजह से होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी मान लें उनको अपने घोड़ों से मोहब्बत थी और उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला की याद की वजह से, तो अल्लाह ताला की याद की वजह से अपनी किसी नेमत से हमें मोहब्बत हो तो इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं। जैसे कि मान लें अगर कार है, कार मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे वो क्लास तक ले जाती है, या मैं उससे अल्लाह ताला के काम, अल्लाह ताला के दिए काम करती हूँ, या मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करती हूँ, या दुनियावी काम भी करती हूँ, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और क्योंकि दुनियावी काम भी जरूरी है करने, लेकिन उससे मैं नाफरमानी वाले काम नहीं करती, गुनाह के काम नहीं करती, तो वो नेमत अच्छी है। लेकिन अगर वही कार है और अगर हम वही कार हम नाफरमानी में इस्तेमाल करें, क्लब्स में ले जाएं, फिल्में देखने में ले जाएं, या फिर हम गुनाह की जगह ले जाएं, तो फिर क्या होगा, वो नेमत भी फिर हमारे लिए जवाल है। ठीक है ना, तो जो भी नेमत हमारे पास है, उस नेमत का अगर अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तेमाल हो, अल्लाह ताला की रजा के लिए इस्तेमाल हो, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो, तो वो नेमत अच्छी है। ठीक है, और फिर उसके उसको लेने के बाद फिर उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें,
اور زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، پھر اور زیادہ، پھر تو اس کی ہر ہر چیز کا، یہاں تک کہ پیٹرول تک بھی گواہی دیتا ہے پھر، کہ یہ اس کام میں استعمال ہوا تھا، ہر چیز گواہی دیتی ہے پھر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔